اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا نام لے کر جس سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری کیا ہے؟ تعارف۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں جی کہ اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری سورت ہی صرف حضرت قرآن حکیم میں کوئی دوسری ایسی سورت نہیں جو کسی ایک نبی علیہ السلام پر گفتگو کرتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، آخر میں جا کے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ ایسے ہی دیگر صورتوں میں مختلف انبیاء کے قصص ہیں، لیکن ان میں دیگر دوسرے انبیاء کے بھی ہیں۔ یہ واحد صورت ہے کہ جو مکمل 100% ایک ہی نبی کے تذکرے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سورت کا جو نزول ہے اس کا وقت کہہ لیں یا اس زمانے میں جو نازل ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، وقت کیا ہے، کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مدنی ہے یا مکی ہے؟ مکی صورت ہے، اور مکی کے بھی آخری حصے میں ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف سے واپس آئے، اور طائف میں جو کچھ ہوا اب اس کیفیت کے بعد یہ سورت بھی نازل ہوتی ہے۔ اب اس سورت کا پیغام کیا ہے؟ وقت تو سمجھ گئے جی آپ۔ پچھلی سورت ختم ہوئی ہے سورہ ہود، وہ بھی مکی سورت ہے، اسی دور کی سورت ہے۔ آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ پہ جو یہ آیات نازل کر رہے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، اس سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پہلے مخالف حضرت یوسف کے کون تھے؟ بھائی۔ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کتنا بچہ ہوتا ہے جی اپنی حفاظت نہ کر سکنے والا؟ 10 سال سے کم، 7 سال، 8 سال، 9 سال، اتنی عمر ہی۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بھائی دوڑ رہے ہیں، وہ دوڑ بھی نہیں سکتے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ابھی آپ جائیں گے سورت کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہیں گے اپنے ابا کو کہ جی بات یہ ہے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پہ حضرت یوسف کے بارے میں اعتبار ہی نہیں کرتے، یقین ہی نہیں کر رہے ہم پہ۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو ان کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اب جو بات یہاں پہ بتانے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، انا ذہبنا نستبق، ہم دوڑنا شروع ہو گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا،
اور یوسف علیہ السلام کو چھوڑ گئے اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور حضرت یوسف کو کھا گیا بھیڑیا کھا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، دوڑ بھی نہیں سکتے، دوڑنے کی عمر بھی نہیں ہے، تو یہ 10 سال سے کم کی عمر ہے۔ اچھا، پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کس عمر میں ہوئی جی؟ ہاں جی، 9 کر لیں، 8 کر لیں، اس سال کی عمر میں باپ اور بیٹے کی جدائی ہے۔ ملے کب ہیں؟ آگے چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے جی؟ مصر میں چلے گئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اشدہ کا لفظ آگے آپ پڑھا ہے پیچھے، کس کے لیے؟ حضرت نہیں 40 30 25 اور 35 سال کے درمیان کا ایریا اشد ہے۔ 25 سال کے لگ بھگ آدمی اپنی پوری شدت میں آ جاتا ہے، اور 35 سال تک، 40 سال تک، 35 کم از کم، اس سال میں وہ اپنی پوری جوانی میں رہتا ہے، یہ اشد ہے۔ اس میں 30 سال کی عمر بالکل عروج ہے۔ حضرت یوسف کے بارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ اپنی پوری طاقت میں آئے اور انہوں نے مکہ مارا، اور فَوَقَذَهُ، مارا مکہ، بندہ مار دیا، بندہ مر گیا۔ 30 سال عمر تھی، 10 سال کہاں رہے؟ مدین میں رہے۔ اب لما بلغ اشدہ، اب اس میں آپ 25 لگا لیں، 30 لگا لیں، اسی 20 سے اوپر آپ چلے جائیں، 22 23 24 25 سال، جتنا بھی لگاتے ہیں آپ لگا لیں۔ تو اتنی مدت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی 25 30 سال، 25 سال کا۔ وراودته التي هو في بيتها، تو وہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا۔ میں کہتا ہوں جی 25 کر لیں مثال کے طور پر، ابھی ہم روایات میں نہیں جاتے۔ 25 سال جب اپنے پورے زور پہ آ گئے، جوبن پہ آ گئے، وہاں پہ عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے پاتے پوری جوانی پہ چلے گئے، تو کتنے سال کی عمر تھی بھائی؟ 8 9 سال، 10 سال کر لیں۔ کتنے سال اس کے گھر میں رہے؟ 15 سال۔ 10 15 سال آپ کر لیں کہ وہاں پہ رہے۔ اب یہ 15 سال جو ابھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ کون سا عرصہ ہے جی؟ باپ بیٹے کی جدائی کا عرصہ۔ حضرت یعقوب نے کوئی دعا شاہ نہیں مانگی ہوگی کہ یا اللہ، نبی تھے اللہ کے، مانگی ہوگی، رو رو کے آنکھیں چلی گئی۔ 25 سال کی عمر کے لگ بھگ عمر تھی، 25 تھی، 27 تھی، 22 تھی، 21 تھی، جتنی بھی تھی۔ اس عرصے میں حضرت یوسف کو کیا ہو جاتا ہے جی؟ جیل ہو، جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ابھی ہم صرف کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ جدائی پڑھ، جیل چلے جاتے ہیں۔ جیل کتنا عرصہ رہے جی؟ 8 سال۔ بدع سنین، بدع کس کو کہتے ہیں؟ سنگل ڈیجٹ کو، 9 سال۔ 9 سال جیل میں رہے۔ اب اس 25 میں 9 مزید شامل کریں گے تو ہو جائے گا 34 سال۔ 34 سال جب ہو گئے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت نے ایک خواب دیکھا ہے۔ 34 سال ہو گئے، 33 سال ہو گئے، 33 کر لیں آپ تاکہ پورے دیکھیں کہاں جا کے پہنچتے ہیں۔ 33 سال ہو گئے
33 سال عمر ہو گئی نا جی، 23 سال ہو گئے جدائی، وہ 1-2 سال نہیں، 23 سال بڑا وقت ہوتا ہے 23 سال۔ عمر آج آپ 2000 میں چلے جائیں، سن 2001-2 میں، اس وقت ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی دنیا ہی بدل گئی۔ 33 سال کی عمر میں بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے کہ 7 ہری گائیں ہیں اور 7 موٹی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتائی، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آ جائیں جی، ہم آپ کو اپنا مقرب بناتے ہیں، وزیر خوراک مقرر کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ 7 سال خوشحالی کے آئے۔ کتنے سال؟ 7 سال خوب فصل 33 میں 7 شامل کریں، کتنے ہو گئے جی؟ 40 سال عمر ہو گئی، اندازے سے ہی کر رہے ہیں نا۔ 40 سال عمر ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب جا کے کیا ہوا جی؟ اگلے قید سالی شروع ہو گئی۔ اس میں بھی کچھ شامل کریں۔ 7 سال اب نہیں، 1 سال شامل کر دیں، 6 مہینے شامل کر دیں، لوگوں کے پاس اناج ختم ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال، غلہ ختم ہو گیا۔ 8, 9, 10 سال کا بچہ گھر سے چلا جائے اور 40 سال کی عمر میں کسی کو ملے تو کوئی بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ حالت ہی چینج ہو گئی۔ اور پھر سوچ کوئی سکتا ہے کہ ہم نے تو کنویں میں پھینکا تھا اور یہ تو بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ادھر، سارے مصر کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بھائی تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کتنی 30 سال کی جدائی ہو گئی جی حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ 1-2 دن کی بات ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، لمبی گزاری۔ تو پہلا میسج حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم، دعائیں سب موجود ہیں، لیکن اللہ کی ایک پلاننگ ہے۔ آپ چاہتے ہیں جی میں تو ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، حرام بھی نہیں کھاتا، حلال پہ بھی ہوں، کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ او بھائی، اللہ کی پلاننگ ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کو کوئی عزیز نہیں تھا۔ جس شخصیت کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر پیدا کیے، اگر آدمی کی اولاد میں، اس کی نسل میں نیک لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں، مثلا جب آپ نماز پڑھ کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، تو آپ کے والدین پہ دعا جا رہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو جا رہی ہے کہ نہیں؟ آپ صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ والد کو جا رہا ہے کہ تو نیک اولاد اگر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو والد کے درجات کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو جس شخصیت کی اولاد میں نبی پیدا ہونا شروع ہو، اللہ کو اس جیسی شخصیت، لیکن سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کی ایک پلاننگ ہے، سب ہوگا۔ کنورٹ ہوا کتنے سالوں بعد؟ 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے مکے میں فاتح بن گئے۔ اب دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے اینگل سے دیکھتے ہیں اس بات کو۔ 10 سال کا بچہ ہے، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکلے، جو بندہ کنویں میں پڑا ہو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ نبی کے بیٹے، خود اللہ کے نبی کنویں سے نکل کے کدھر گئے جی؟ نہ جی نہ، غلام بنا دیا، وہیں پہ کنویں سے نکالتے ہی غلام بنا دیا۔ کیا کہا تھا جی اس نے؟
جس نے کنویں سے نکالا، اور پھر آگے فَأَسَرُّوهُ چھپا لیا، کیوں؟ بیچنے کے لیے، پیسے مل جائیں، غلام بنا لیا، کموڈٹی، ایک چیز بنا لی، غلام بنا کے بیچ دیا، کہاں پہ؟ مصر میں۔ مصر میں اللہ نے عزت عطا کی۔ وہ بات جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے فرمائی تھی، کیا کہی تھی جی؟ بالکل وہی بات یہاں پہ بھی آ گئی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا یہ ہمیں کو فائدہ دے دے گا یا اسے بیٹا بنا لے گا۔ اتنا خوبصورت لڑکا۔ عزیز مصر کے پاس چلے گئے۔ اچھا وہاں سے کدھر گئے جی؟ جیل میں چلے گئے۔ پھر جیل میں ایسے ہی نہیں گئے، قتل کر کے جیل نہیں گئے، ایک جھوٹا الزام تھا۔ ایک آدمی جس نے کوئی گناہ نہیں کی، کوئی اس کے کردار میں کوئی ہاتھ لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی آدمی الزام لگا دے، کوئی عورت کہے جی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ اس الزام میں جیل چلے گئے۔ کتنے سال؟ 8 سال 9 سال جیل رہے۔ اور جیل میں بیٹھے ہوئے بندے ایک دوسرے کے ساتھ پتہ کرتے ہیں آپ کس جرم میں آئے؟ میں قتل کر کے، تم کس جرم میں؟ میں ڈکیتی کر کے، تم کس جرم میں آئی؟ میں فلاں۔ اب حضرت یوسف کے بارے میں پتہ کرو کس جرم میں آئے ہیں۔ عزیز مصر جس عورت کے گھر میں پلے ہیں اسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لوگوں کا کیا اندازہ ہوتا ہے ایسے بندے کے بارے میں؟ اچھا جس بندے نے پالا ہے، غلام لے کے بیٹا بنا کے پالا ہے، جس عورت نے اسی پہ ہاتھ ڈال دی، کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن جیل کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو نہیں اٹھا دیں۔ کیوں؟ کل پتہ نہیں کہاں پہ بات ہوئی تھی کہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں پہچانتے، تعرفہم بسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتح کے اندر، سورہ فتح، کہ آپ ان کے چہرے کے کچھ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ جو سجدہ دیتے ہوئے یہاں نشان پڑ جاتا ہے نا وہ ہے، وہ نہیں ہے۔ آدمی جس کردار کا مالک ہوتا ہے آپ اس کے چہرے سے موٹا سا اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ کرخت طبیعت کا آدمی ہے، یہ نرم طبیعت کا بندہ ہے، یہ سچا ہوگا، یہ فراڈیا ہے، دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں، موٹا سا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنے پاس اٹھتے بیٹھتے گفتگو کرتے، انہوں نے کیا کہ انا لنراک من المحسنین۔ اچھا جیل میں چلے گئے، جیل میں 9 سال رہے، جیل سے باہر نکلے، انہوں نے کہا جی آ جاؤ، ہم تو آپ کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کے وزارت لے لی نا، کیا کہا جی؟ کہا اس الزام کو صاف کرو، بلاؤ ذرا عورتوں کو۔ عورتوں نے آتے ہی کیا کیا جی؟ بتائیں کیا بات کہی؟ انہوں نے آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وقال الملک، ملک ائتونی بہ، جاؤ جا کے لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال ما خطبکن، اس عورتوں سے کہا اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ حضرت یوسف میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، الزام اتر گیا۔ سورت کا نمبر کتنا ہے جی؟ سورت نمبر کتنی ہے؟ 12 کون سا ہے؟ 12۔ حضرت یوسف کے بھائی کتنے ہیں؟ 12۔ ایسے ہی اتفاق ہو گیا، اتفاقی طور پہ یہ ساری چیزیں ایک ہو گئی۔ اتفاق نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے۔ اچھا کیا سبق مل رہا ہے جی؟ یہاں سے ایک بے گناہ بچہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے، یہاں آ کے وہ 30 سال کے بعد، کتنا لمبا عرصہ ہے اور کتنی مصیبتیں سہ کے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب وہ آیا نا خواب پوچھنے والا جی بادشاہ سلامت ہے، وہ جو بھول گیا تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا تم آزاد ہو جاؤ گے اور جا کے بادشاہ سے ذکر کر، 9 سال کے بعد آیا، اس نے یہ بھی آگے نہیں کہا جی معذرت بھول گیا تھا جی، یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کیا بتائیں، کس نام سے پکارا؟ یوسف اخی یوسف ایھا الصدیق، آپ خواب بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہوتا میں کہتا پہلے مجھے باہر نکالو پھر خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف سے بڑا بردبار اور ٹھہراؤ والا دنیا میں نہیں۔ تو 40 سال کتنا عرصہ ہے جی؟ اس پوری صورت میں جو میسج ہے وہ یہ ہے بھائی کہ تکالیف کا مقابلہ کس چیز سے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ اگر صبر کے ساتھ کر لیا اور ڈٹے رہے اپنے اخلاق پہ ڈٹے رہے تو آخر کیا ہے جی؟ کامیابی۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں ہی ہو جائے، مر کے بھی تو کامیابی۔ اچھا، تیسری چیز اس سورت کے تعارف میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس سورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، عربی میں کنویں کو کیا کہتے ہیں؟ بیر روما تھا جی بیر روما۔ یہاں پہ کنویں کے لیے کیا لفظ ہے؟ غیابت الجب۔ خواب کو کیا کہتے ہیں؟ رویا۔ یہاں پہ ایک اور لفظ بھی خواب کے لیے ہے، احلام، خوابوں کے لیے۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے دیکھے نا یہ خواب ہماری سمجھ نہیں پائے، بے تکے خواب ہے، نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی کہانی اس میں ہے کوئی نہیں، ایک کھا رہی ہے اور یہ وہ ہمیں۔ پھر اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کو جگہ جگہ صفات نظر آئیں گی۔ اس صورت کو آپ پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عربی زبان کے اندر اپنی محبت کا ایک بہت بڑا نمونہ پیش کیا۔ اتنا زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ اس صورت سے جی ہم یہ کریں گے آج تو کیونکہ وقت جی میرا جی پیغام کے ساتھ اس میں یوسف کی میں بڑی بہت بہت اس میں یوسف کی پہلی خوبی ہے کہ پوری دعا ہے، ہر ایک فکرہ ہر ایک آیت دعا ہے۔ دوسری گل میرا یقین ہے، میرے طرح ہر مسلمان یہی نام ہے کہ اس یوسف کو پڑھنے کے بعد بھی بندہ مایوس نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچ کے سو جان جا سو کہ بغیر کس طرح چیز بولے اس لیے کچھ ہوگا۔ میں خدا ہی کی قسم چاہتا ہوں بچے بیٹھ کے سوال سامنے کہ میرا کوئی کم آنے تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں وقت پہ کر نہیں سکتا۔ اس واضح بات ہے، واضح آتا ہے بلّہ غار بھی میں رہی بلا قلعہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ لوگ نہیں جانے اللہ تعالیٰ کیا میں اپنا کام آپ کو وقت کر دوں۔ میرا اس قدر اس یقین اس بات ہے کہ جس طرح کوئی کچھ ہی لگا سکتا بے شک بہت ہی زیادہ اگر اس صورت کے بعد یہ میرا ایک پیغام ہے آپ سے، اگر اس صورت کو پڑھ کے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ صورت ہمیں اس صورت نے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ نمبر 2 ابھی جو ڈاکٹر ریاض صاحب نے بات کی ہے، اگر اس صورت کے بعد بھی ہمیں
کسی بھی قسم کے حالات کے بعد مایوسی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس سورت کے پیغام کو نہیں سمجھ، ہم نہیں سمجھ۔ اچھا، اس صورت میں انشاءاللہ جی ہم دو مزید چیزیں ایڈ کریں گے آج، کیونکہ تھوڑا سا وقت ہو گیا، کل سے انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ کہ جو تجوید ہے وہ ہم پڑھیں گے، یعنی گرامر کے ساتھ ساتھ، ایک تو آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ نہیں، وہ بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ یہ کیا اس کا اصول ہے تجوید کا یہاں پہ۔ دوسرا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمت دے، حوصلہ دے کہ کوئی لفظ ہے، مثلا کتاب ہے، کتاب کا مطلب کیا ہے جی؟ لکھی ہوئی چیز جو ہے، لکھی ہوئی یا لکھا ہوا کچھ جو ہے وہ کتاب، خط کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ اس کے ہم معنی الفاظ یہ قرآن میں کون سے آئے؟ مثلا سفر، قرآن حکیم میں کتابوں کی شکل میں آیا ہے اسفارا۔ کہاں پہ ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے جو عالم ہے انہوں نے کتابیں ایسے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جیسے گدھا کتابیں اٹھاتا ہے، کما یحمل الاحمار اسفارا۔ اب مجھے واحد ذہن سے نکل گئی کہ جیسے گدھا جو نا وہ کتابوں کا بوجھ لاد لیتا ہے نا، تو اب اس میں یہ ہے کہ سفر اور کتاب میں کیا فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ہمارا قرآن کے ساتھ تھوڑا سا رشتہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو نہیں آج ابھی آپ دیکھیں گے اسی آیت میں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ تجوید بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، ایک منٹ میں ہو جائے گی، آپ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اب یہ مد جو ہے کتنی حرکتیں ہیں جی؟ 5۔ الف لام را، الف لام را، یہ کیا ہیں جی؟ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں۔ ٹھیک، ہاں جی۔ تل کا، اس میں اشارہ، قریب کے بعید، اگر یہ قریب ہے تو حاضہ کیا ہے پھر؟ حاضی کیا ہے؟ ذالک اور تل کا بعید ہے، اس میں اشارہ بعید ہے، یہ دور کے لیے یا پھر کسی بڑی چیز کے لیے۔ اچھا، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہے؟ ذالک، اس کا مذکر ہے، ترجمہ اس کا وہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ کریں گے، وہ کیوں آیا؟ مقام کے لیے، عظمت کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ ابھی جو سورت شروع، جو آیات شروع ہونے لگی ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھنا، اسی لیے قرآن کا آغاز ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے یہ ایک ادب کا اور مقام کا آ گیا، تل کا، یہ ہو گیا مبتدا، یہ کیا ہوگی؟ اس کی خبر ہو، پورا جملہ بن گیا۔ تل کا یہ کیا ہے جی؟ آیات، آیتن کا کیا معنی ہے جی؟ ایک آیت، ایک نشانی، یہاں پہ کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آیت ہے، آیت، ہر آیت ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی، تو اس کی جمع کیا ہے؟ آیاتن، لیکن یہاں تن نہیں آیا، آیاتو آیا، ہلکا ہو گیا، الآیات بھی نہیں آیا، مضاف بن گیا۔ یہ کل سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی مترادفات کے حوالے سے کہ ہم معنی الفاظ کیا ہیں۔ تو آیاتو، اب یہاں پہ دیکھیں، دو حرکتیں ہیں،
کیونکہ یہ الف اب اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ کیا ہے؟ مد بدل ہے۔ مد بدل کس چیز کا بدل ہے؟ مد اصلی کا۔ ہاں جی، اصل میں کیا تھا؟ حمزہ زبر الف آ، تو اس کو کھڑی زبر سے کنورٹ کر دیا آ، یا زبر الف یا، یہ بھی زبر اور الف آ گئے، مد اصلی بن گیا، اس کو بھی کر دیا کھڑی زبر کے ساتھ آ، 2 حرکتیں، یا 2 حرکتیں، تو 1 حرکت، آ یا تو، یہ آیتیں ہیں۔ اب یہ دو آ یا تو آیا مضاف بن گیا تو کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کس کی آیات ہیں جی؟ الکتابی، الکتابی، آیات الکتابی، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ویسے تو نہیں بولتا اگر پیچھے سے کوئی حرکت ہو تو۔ آیات کی، کاف زیر کی 1 حرکت، اور تے زبر الف تا تھا، اس کو بدل دیا الف اور مد اصلی کو کس سے؟ مد بدل سے، کھڑی زبر سے بدل دیا۔ کتاب کتنی حرکتیں ہوگی؟ تے کی 2، بھی 1 حرکت ہو گئی۔ یہ زیر کس چیز کے لیے آ گئی جی؟ یہ مجرور، مجرور کیوں ہو گیا؟ پیچھے سے مضاف اور مضاف علیہ، یہ مضاف الیہ ہے اس کا، اس لیے یہ ہے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ خود مضاف بن گئی ہے مبین کی کہ کیا ہے؟ جی آگے جی الف لام آ گیا تو یہ مضاف بن ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کتاب کی آیات ہیں، اب یہ صفت ہو گئی اس کی، تو یہ موصوف بن گیا۔ اب یہ دونوں آیات الکتاب مرکب اضافی ہیں، یہاں سے آگے الکتاب المبینی موصوف اور صفت بن کے یہ مرکب توصیفی ہو گیا جی۔ یہ صفت ہو گئی، یہ موصوف ہو گیا، یہ اس کی صفت ہو گئی الکتاب المبینی، کیونکہ چاروں شکلیں ایک جیسی ہیں۔ المبین، مبینی، ابانا یبینو، بے یہ اور نون، بینا درمیان، بینا یبینو تبیینا کسی چیز کو کھول کے واضح کر دینا، ابانا یبینو کسی 2 چیزوں کو علیحدہ کر دینا، اور اس ہر ایک چیز کو علیحدہ کر کے واضح کر دینا۔ تو ابانا یبینو باب افعال سے واضح کرنا، ٹھیک ہے جی، ابانا یبینو واضح کرنا۔ اب اس کا اسم الفاعل بنانا ہے تو یہ ہٹا کے اس پہ میم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مبین، واضح کرنے والا۔ اب کتاب کیونکہ مذکر ہے عربی میں تو اس لیے مبین مذکر آ گیا، تو واضح کرنے والی، ٹھیک ہے جی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کر دینے والی یا کھلی کتاب کی آیات ہیں، یہ جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ انتہائی واضح کر دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ تو مرکب توصیفی کے حوالے سے پھر جان لیں کہ یہ 4 شکلیں ہوتی ہیں اسم کی۔ پہلی کون سی ہے جی؟ حالت۔ حالت کیا ہے جی؟ فاعلی حالت میں ہے ایک لفظ یہاں پہ، یا مفعولی ہے، اور یا تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ اضافی حالت میں ہے۔ دوسرا کیا دیکھتے ہیں جی؟ جنس دیکھتے ہیں، جنس کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تیسرا کیا دیکھتے ہیں؟ عدد دیکھتے ہیں، واحد ہے، مثنی ہے یا جمع۔ اور چوتھا کیا دیکھتے ہیں؟ وسعت دیکھتے ہیں، وسعت کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ، الف کتابی مبینی، کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے تو مجرور ہے، تو یہ اضافی حالت میں ہے، یہ بھی اضافی حالت میں اور یہ بھی اضافی میں۔ مذکر مؤنث دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے۔ واحد جمع دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے۔ اور یہ دیکھتے ہیں جی وسعت میں، یہ الف لام سے شروع ہے، یہ بھی الف لام سے، تو دونوں کیا ہوئے؟ تو یہ دونوں ایک شکل کے ہو گئے تو مرکب توصیفی بن گیا۔
تو یہ پورے کا پورا مرکب توصیفی آیاتو کا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا آیات الکتاب المبین مرکب تو اضافی بنا اس مرکب توصیفی کے ساتھ، اور یہ مل کے اس مبتدا کی خبر ہوئی، تو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ انتہائی واضح کر دینے والی کتاب کی آیات۔ صدق اللہ۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وادخلہم الجنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔